اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خوف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کیا تجھے بھی میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت میں اپنے انجام کے بارے میں ڈرا کرتا تھا۔ میرے سامنے کئی نیک لوگوں کے انجام برے ہوئے، میں نے شیطان کو انجام بھی دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتاری، اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ۔ یہ آیت چونکہ میرے بارے میں ہے اور اس سے مجھے اپنے اچھے انجام کا پتہ چل گیا، اس لیے میرے دل پر جو غم سوار رہتا تھا، آپ کی رحمت للعالمین کے صدقے مجھے اب اس غم سے نجات نصیب ہو گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ جبرائیل امین نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے اتنا خوش ہیں کہ انہوں نے آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی صدیق اکبر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہنو، اسی لیے میں بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ کیا ابو بکر رضی اللہ اس حال میں بھی مجھ سے خوش ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، میں اپنے رب سے ہر حال میں خوش ہوں۔ سورہ یوسف، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا، خاص طور پر بڑا سبق ہے اس صورت میں، اس لیے اس کو اتنا اہم بتایا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور ایک جماعت یوسف علیہ السلام کی۔ جی ہاں، کئی بندے اکیلے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات میں ارادہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں لیکن جماعت سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ دلیل قرآن شریف پیش کرتا ہوں، بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ دیکھا، جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے تو ایک جماعت یوسف علیہ السلام کی اور دوسری جماعت ان کے بھائیوں کی۔ بھائیوں پر امتحان آیا، وہ کہنے لگے، ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، ہم یہ گناہ کر گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں۔ چنانچہ گناہ کر گزرے۔ یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ایسے امتحان سے بھی بچ گئے، حتیٰ کہ گواہیاں دے دیں عورت نے اور کہنا پڑا مالک کو، اے سچے یوسف، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے بنا دو۔ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، وہ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے تھے۔ حکومت چلا کر دکھائی، قحط پڑ جاتا ہے، بھائیوں کی جماعت ساری کی ساری قحط کا شکار ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اس قحط میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نچوڑ نکالتے ہیں، قرآن پاک میں منظر بیان کرتے ہیں، اور عجیب ہے وہ منظر، یوسف علیہ السلام کے بھائی آ رہے ہیں، غلہ مانگنے کے لیے، پیسے پورے نہیں ہیں، غلہ پورا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیسے تو پورے نہیں، آپ کوئی صدقہ خیرات کر دیں۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے بیٹے، یہ امتحان میں ناکام، وہ امتحان میں کامیاب، یہ تخت پر ہیں، وہ فرش پر ہیں۔ قرآن نقشہ بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا کتاب ہے! فرمایا، کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل خانے کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا اور ہم پیسے بھی اتنے لائے ہیں جو پورے نہیں، ہمیں وزن پورا دے دو اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حالت ہو گئی تو پوچھا، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے،
کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور میرے بھائی بنیامین ہیں۔ تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا، لہذا ہر دور میں اور ہر زمانے میں جو یوسف صفت بنے گا اللہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ دیکھنا دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس امت میں ایسے ایسے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے پاک دامنی کے انمنٹ نقشوز چھوڑے ہیں۔ سلیمان یسار امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے تھے، ان کے پاس کثرت سے آتے جاتے تھے، ان کا شمار وقت کے محدثین اور صوفیاء میں ہوتا تھا، بہت ہی خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے ان کی طرف گناہ کا پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ پر فریفتہ ہوں، اب موقع ہے، لہذا آپ میرے گھر آ جائیں تاکہ میں اپنی حسرت پوری کر سکوں۔ انہوں نے جو اب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب وہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلیمان ایسا میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی، جب میرے سامنے گناہ پیش ہوا تو میں نے کہا تھا معاذ اللہ، لیکن نبوت کی حفاظت کے ساتھ کہا تھا کمال تو نے دکھایا کہ ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے۔